قادرپورہ میں ڈاکٹر حمیدہ خانم کی رہائش گاہ پر خواتین کا ورکر کنونشن۔ ڈاکٹر حمیدہ خانم نے سابق ایم پی اے ملک محمد ارشد راں کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خواتین کے ورکر کنونشن میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔ خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار ایم این اے ملک احمد حسن ڈیہڑ کے صاحبزادے محمد احمد ڈیہڑ اور امیدوار ایم پی اے ملک شوکت حیات بوسن اور سابق ایم پی اے ملک محمد ارشد راں کو خواتین کے مسائل کے حوالے سے بتایا۔ خواتین کے ورکر کنونشن سے خطاب کرنے والے امیدواروں نے خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کروائی۔ خواتین کے ورکر کنونشن میں ڈاکٹر حمیدہ خانم، مہر محمد شہباز، ملک وقاص، سابق ایم پی اے ملک محمد ارشد راں، ڈاکٹر محمد احمد ڈیہڑ، سابق ایم پی اے ملک شوکت حیات بوسن نے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی، کوئی مشکلات نہیں ہے۔ میں تو اب آپ چلیں میرے پرانے حلقے میں، میں 2 دفعہ خود ایم پی اے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں کام کیے اور کام کی بنیاد پہ ہی ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ پچھلے دور میں گیلانی صاحب کو بیٹے کو موقع ملا، علی حیدر کو، یقین کریں ایک کام نہیں کرا سکا، صرف اس نے اپنا جھوٹ اور جھوٹ، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرا سکا۔ اور مجھے تو یہاں کے بڑا دکھ ہوا کہ واسع مظہر راں صاحب نے کوئی کام نہیں کرایا قادرپور راں میں۔ باہر کرائے ہوں گے، اس کا کیا فائدہ جب وہ اپنے گھر میں کام نہ کرائے۔ تو میرا انشاءاللہ تعالیٰ قادرپور راں کی عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل کروں گا، اور جو خاص طور پہ سیوریج کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں میں انشاءاللہ حل کروں گا۔ انشاءاللہ جی، ہمیں امید ہے کہ ہم نے نون لیگ جوائن کیا میاں نواز شریف کو، اور آنے والا وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کا بھلا ہو، میرے حلقے کا بھلا ہو، اس لیے میں نے یہ قربانی دی ہے کہ میں نے بوسن صاحبان کو کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے اور ملک احمد حسن ڈیہڑ کو کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایسا وقت آیا تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو میں کل کو ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں جی، ہم نے برانڈ چن لیا نا، ہم نے وہ نہیں چنا جو کام کرنے والے تھے۔ ہم نے ایک برانڈ دیکھ لیا جی، یہ برانڈ ہے، وہ سالی گیلانی صاحب اسے چن لو۔ اب سب کو دیکھ چکے ہیں، اسے بھی دیکھیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال کے بعد وہ بنے، بھاری لیڈ سے بنے، کون سا کام کیا؟ عوام بھی سب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی، آپ صحافی لوگ ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کوئی انہوں نے یہ سڑک بنائی ہے، سپیڈو تو بند ہونی تھی، اتنے کھڈے ہیں سڑک میں، کوئی جا نہیں سکتا، عام لوگ بھی نہیں جاتے وہاں سے۔ پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی پیسے نہیں دیتی، ساروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پیسے آتے ہیں باہر کی حکومتیں، باہر کے ممالک، جو امیر ملک ہوتا ہے وہ فنڈ بھیجتے ہیں، وہ فنڈ آ کے اس میں لگتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو آپ کی یہ رک جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے پیسے ہیں، یہ کسی پیپلز پارٹی کے پیسے نہیں ہیں، یا آپ لوگوں کے پیسے ہیں، صرف نام بے نظیر ہے، ورنہ اس کا نام ہوتا یو ایس ایڈ، امریکہ کی ایڈ ہے۔ یہ کسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، صرف بے نظیر کو صرف ہم نے کہ بھائی اس عورت نے اس ملک کے لیے شہادت دی تو ہم نے اس کے نام پہ رکھ دیا۔ موسیٰ گیلانی صاحب جس دن ایم این اے بنے تھے اور پارلیمنٹ کی سیڑھیاں چڑھے تھے، اس دن سے انہوں نے کسی ایک بندے کا فون نہیں اٹھایا اپنے حلقے میں۔ اب یہ دوبارہ الیکشن قریب آئے تو دین ہی کمز بیک۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھے یہاں پہ۔ کوئی بندہ بتا دے کہ کسی بچے کی نوکری لگی ہو، کوئی بندہ بتا دے کسی کی انہوں نے گلی بنوائی ہو، جو کسی کے تھانے کے کام کے لیے علی موسیٰ گیلانی صاحب نے فون اٹھا لیا ہو، کوئی بندہ پورے قادرپور میں این اے 148 میں ہمیں بتائے، ہمیں ملائیں، ہمیں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جن کو انہوں نے کام کیا ہو۔ تو اسی طرح یہ جو گلیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری قادرپور کی روڈ ہے، جو پہلے میری والدہ بھی ذکر کر رہی تھی، یہ جو جاتی ہے بائی پاس کو ٹچ کرتی ہے، قادرپور کا اندرونی رستہ ہے، یہ سارا ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور ملک ارشد راں صاحب نے کتنی دفعہ انہیں کہا ہے، لیکن اس روڈ پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اس روڈ کو بنوانا گوارا نہیں سمجھا۔